الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. رواہ ابن حبان. برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر جب کافی زیادہ ستایا جانے لگا تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد جو کچھ بچے تھے مکہ مکرمہ کے اندر اکثر و بیشتر چھپے ہوئے تھے، اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے. لیکن ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صفا کے پاس سے ہوا. ابو جہل وہاں موجود تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی گلوچ دی، اور بعض تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے مارا بھی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلا. یہ ماجرا عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی. اسی درمیان تھوڑی ہی دیر کے بعد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جو شکار سے واپس آ رہے تھے، تیر اور کمان ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. جب گزر ہوتا ہے تو ان کے عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی کہتی ہیں کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ابو جہل نے. یہ سننا تھا کہ غصے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ابو جہل جو بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے پاس، اسی طیش اور اسی غصے میں پہنچتے ہیں اور کمان سے اس کے سر پر مارتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تو نے میرے بھتیجے کو زخم پہنچایا ہے، اور یاد رکھ کہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں، یعنی میں بھی اسلام لے آیا ہوں. اس کے بعد میں دو قبیلوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ پیش آ گیا، بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے درمیان. لیکن خود ابو جہل کہتا ہے یقیناً ہم نے ان کے بھتیجے کو بہت بری بھلی بات کہی ہے، اس لیے تم لوگ خاموش رہو. یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوت ذی الحجہ کے آخری ایام میں وہ ایمان لائے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ الہ العالمین عمر ابن خطاب یا اسی طرح سے ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان دے دے جو تیرے نزدیک محبوب ہوں، اور ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد ہو سکے. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کیا. بہرحال تو اس طرح سے جس دن وہ ایمان لائے اسی رات جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر کے چھپ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ادا کر رہے تھے وہ سنتے ہیں. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سورہ حاقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، جس کے اندر کہا جا رہا ہے یہ نہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ شاعر کا قول ہے، نہ مجنوں کا قول ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. اس کو سن کر کے وہ انتہائی مسحور ہوئے.
اور اگلے دن انہوں نے ارادہ کیا کہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام نہ لانے کے بجائے آپ کے قتل کے ارادہ کیا، یعنی حمیت اور غیرت کی بنا پر کہ یہ کیسا دین لے آیا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن راستے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو قتل کر دیتے ہو تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ ان کو بھی کہتے ہیں کہ کیا تم بھی جو ہے بد دین ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں بد دین ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اسی طیش اور اسی غصے میں بہن کا رخ کرتے ہیں، بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ اس کو سن کر کے گھر کے اندر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو موجود تھے وہ چھپ جاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ جو ان کی بہن ہے انہوں نے قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو چھپا دیا، اور جب کھولتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابھی تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ حضرت سعید بن زید کے بارے میں آتا ہے جو ان کے بہنوئی تھے، انہوں نے کہتے ہیں کیا بھلا بتلاؤ، اگر وہ تمہارے دین سے اچھا دین ہو تو کیا اسے قبول نہ کیا جائے؟ اسی پہ ان پہ پل پڑتے ہیں اور مارتے ہیں۔ اسی درمیان ان کی بہن آتی ہیں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو ان کو بھی جو ہے ایک تماچا رسید کرتے ہیں جس سے ان کے خون بہنے لگتا ہے، منہ سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور اسی غصے میں کہتی ہیں کہ عمر یاد رکھو میں یہ کلمہ پڑھ رہی ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر کے بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں اور ندامت کا احساس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بھلا بتلاؤ کہ اس چیز کو ہم کیسے فالو کریں؟ قرآن مجید کے وہ اوراق لاؤ، ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی تم نجس ہو، جا کر کے غسل کرو، پھر اس کے بعد میں آؤ۔ وہ غسل کرنے کے بعد میں قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ایک کر کے رچتا و بستا ہے، اور کہتے ہیں بھلا بتلاؤ اس وقت محمد کدھر ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر تمہارے لیے خوشخبری ہے، جو خمیس کے دن، جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ الہ العالمین ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے اور اسلام کی مدد فرما۔ پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ وہ دار ارقم کا راستہ لیتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو آنے دیجئے، اگر ان کی نیت اچھی ہے تو اسی اعتبار سے ان کو صلاح دیں گے، لیکن اگر نیت بری ہے تو انہی کی تلوار سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی کی صورت جاری تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریبان پکڑ کر کے اور تلوار کے دستے کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ؟ اس وقت جو ہے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فوراً وہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ باقی باتیں اور بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کے بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا